بچوں میں بیڈ ویٹنگ کی شکایات وقتاً فوقتاً ایج کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی جو عادات ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو ٹائم ٹو ٹائم ایج کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے 3 سال کے بعد، وہ ان کو لاشعوری طور پہ ان کے ذہن میں یہ چیز آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہم نے وقت پر جو ہے وہ اپنا پاخانہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ماہرین نے تحقیق کیا ہے کہ بچوں میں ایسی عادات ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ تحقیق کی کہ کون سی ایج سے لے کے 13-14 سال تک کی عمر کے بچے اس بیماری کا شکار ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں بیڈ ویٹنگ کی شکایات عام ہوتی جا رہی ہیں۔ بیڈ ویٹنگ چونکہ رات کو جو ہے وہ یہ دماغ سے یہ ایسے سگنلز آتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بیڈ ویٹنگ کر دیتا ہے۔ پہلی تو اسے اینیوریسس کہتے ہیں، دوسرا بچہ دن کے وقت اگر بیڈ ویٹنگ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں اینیوریسس، یعنی کہ ڈائی یورینل کہیں گے، یعنی کہ وہ دن کے وقت کرتا ہے۔ پرائمری میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرائمری اور سیکنڈری میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی عادتیں جو ہے وہ شفٹ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ پہلے جو ہے وہ پوری طرح سے وہ ٹرین ہو چکے ہوتے ہیں یا تو وہ پوری طرح سے ٹرین نہیں ہوئے ہوتے۔ ایسے بچوں کو یہ شکایت رہتی ہے، لیکن ایسے بچے جو 13-14 برس کی عمر میں بھی جن کو بیڈ ویٹنگ کی شکایت ہو جاتی ہے یا جن کو کنٹرول نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان کے لیے اسپیشل میڈیسن جو ہے وہ ہومیوپیتھک نے بنائی ہے، وہ ہے HR-29۔ HR-29 جو ہے وہ اسپیشلی ان بچوں کے لیے ہے جو کہ 12 سال تک کی عمر تک جن کو یہ شکایت رہتی ہے، جن کے پیرنٹس کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بیڈ ویٹنگ ابھی بھی کر رہا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو بلیڈر ہے وہ کمزور ہے۔ اس کے علاوہ یونیٹری ٹریک انفیکشن ہے، یعنی کہ ان کی پیشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن ہے، یا پھر سوتے وقت انہیں کوئی ایسے خواب آتے ہیں، یا پھر ایسے بچوں کو کوئی کانسٹیپیشن ہے، یا ایسے بچے جن کی نروس سسٹم میں کوئی پرابلم ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ بچہ پیشاب کر دے گا اور اس کے منہ سے جو ہے وہ پانی بھی بہے گا نیند میں، اور اس کے علاوہ لو سیلف اسٹیم ایسے بچوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کے بچے میں اگر یہ پرابلم ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے آس پاس یا آپ کے گھر میں، تو آپ HR-29 کا استعمال اس کو لازمی کروائیے۔ آپ 1 مہینہ اسے لازمی دیں اور اس کو ضرور دے کے دیکھیے، آپ کو اس میں فرق محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈاکٹر ریکوے کی ہومیوپیتھک کی میڈیسن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر ریکوے کی میڈیسن یورپ کے ممالک میں یہ میڈیسن عام ہے، آپ R-74 کا استعمال لازمی کیجیے۔ R-74 جو ہے وہ بچوں کی بیڈ ویٹنگ کے حوالے سے ہے، یعنی کہ ایسی شکایات وہ 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے یا تو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے، ان کی پیشاب جل کے آ رہا ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے انفیکشن کی وجہ سے ان کا پیشاب جو ہے وہ اچانک نکل جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورتحال میں آپ HR-29 ہومیوپیتھک کی مسعود کمپنی کی، اگر آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے دوسرے کنٹریز سے ہیں، ایشیا کے دوسرے ممالک سے ہیں، تو پھر آپ HR-29 استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے باہر کی کنٹری کے ہیں تو آپ ڈاکٹر ریکوے کی میڈیسن جو ہے وہ ضرور استعمال کر کے دیکھیے، بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بلکہ اس سے بچہ پرسکون نیند سوئے گا اور اس کو پیشاب بار رات کو بیڈ ویٹنگ کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور پیرنٹس بالکل پریشان نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ آپ کو ڈاکٹر ریکوے کی جو سیریز کی جو میڈیسنس ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں، اور وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ کون سی میڈیسن جو ہے وہ کون سی ڈیزیز کے لیے بیسٹ ہے، اور ہومیوپیتھک میں کس میڈیسن کس ڈیزیز کا جو ہے نا وہ علاج موجود ہے۔
تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں جو ہے وہ آگے مزید جو میڈیسنز ہیں وہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی رہوں گی۔ اگر آپ کو میرے جو ہے وہ ویڈیوز ٹائم پہ نہیں مل رہی ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جب بھی میری ویڈیوز آئیں گی تو آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل جائے گا۔ آپ نے بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے۔ اسی طریقے کی ویڈیوز آپ کو اچھی ملتی رہیں گی، بچوں کی بیڈ ویٹنگ کے حوالے سے، یا بچوں کی ہائٹ کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں، یا بچوں کی بھوک کے حوالے سے جو پریشان ہیں کہ بچوں کو بھوک نہیں لگتی۔ ایسی بہت سی ادویات ہیں ہومیوپیتھک میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس شیئر ضرور کیجئے، ایسی ماؤں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جن کو جو ہے وہ ایسی میڈیسنز کی تلاش ہے، ایسی کمپنی کی تلاش ہے جہاں سے آسانی سے جو ہے وہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ ایلوپیتھک میڈیسنز جو ہیں وہ صحت کو مزید خراب کر دیتی ہیں، اور ایلوپیتھک میڈیسنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی طبیعت زیادہ اس میں بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں، یا تو ان کے بلڈ میں الرجیز وغیرہ ہو جاتی ہیں، یا تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی سائیکلوجیکلی کوئی پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں، یا معدے کی تکالیف ساتھ میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ میرے اس چینل کو آگے تک ضرور شیئر کریے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔